سلطان نور الدین ایک عابد شب بیدار تھا۔ وہ ایک عظیم الشان سلطنت کا فرما رواں ہونے کے باوجود ایسا مرد درویش تھا جس کی راتیں مسلح پر گزرتی تھی اور دن میدان جہاد میں، جس نے اپنی نوک شمشیر سے تاریخ اسلام کا ایک روشن باب لکھا۔ سلطان نور الدین رات کا بیشتر حصہ عبادات و مناجات میں گزارتا تھا۔ ان کا معمول تھا کہ نماز عشاء کے بعد بکثرت نوافل پڑھتا اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سینکڑوں مرتبہ درود بھیج کر تھوڑی دیر کے لیے بستر پر لیٹ جاتا۔ ایک رات سلطان نے خواب دیکھا اور صبح ہوتے ہی مدینہ روانہ ہو گئے۔ سلطان نے خواب میں ایسا کیا دیکھا اور مدینہ پہنچنے کے بعد ایسا کیا ہوا کہ اہل مدینہ آج بھی سلطان نور الدین زنگی کا نام بہت ہی ادب سے لیتے ہیں۔ میں ہوں ایاز خان اور ہسٹری سپیکس کی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب بتائیں گے۔ 557 ہجری کی ایک شب سلطان وظائف سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹا تو خواب میں 3 بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ بعض روایتوں میں سلطان نے متواتر 3 رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ ہر مرتبہ 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نور الدین یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں، ان کے شرکاء کا استحصال کر۔ نور الدین یہ خواب دیکھ کر سخت مضطرب ہوا، بار بار استغفار پڑھتا اور رو رو کر کہتا، میرے آقا و مولا کو میرے جیتے جی کوئی ستائے نہیں ہو سکتا، میری جان مال آل اولاد سب آقا مدنی پر نثار۔ خدا اس دن کے لیے نور الدین کو زندہ نہ رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلام کو یاد فرمائے اور وہ دمشق میں آرام سے بیٹھا رہے۔ سلطان بے چین ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں ضرور کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس سے سرور کونین کی روح اقدس کو تکلیف پہنچی ہے۔ سلطان خواب سے بیدار ہوتے ہی بہت سا خزانہ گھوڑوں پر لدوا کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اہل دمشق سلطان کے یکایک عازم سفر ہونے سے بہت حیران ہوئے، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ دمشق سے مدینہ منورہ پہنچنے میں عام طور پر 20 سے 25 دن لگتے تھے، لیکن سلطان نے یہ فاصلہ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ طے کیا اور 16ویں ہی دن مدینہ منورہ جا پہنچا۔ اہل مدینہ ان کی اچانک آمد پر حیران رہ گئے۔ سلطان نے آتے ہی شہر میں آنے جانے کے دروازے بند کرا دیے اور پھر منادی کرا دی کہ آج تمام اہل مدینہ ان کے ساتھ کھانا کھائیں۔ تمام اہل مدینہ نے نہایت خوش دلی سے سلطان کی دعوت قبول کی۔ اس طرح مدینہ منورہ کے تمام لوگ سلطان کی نظر سے گزر گئے، لیکن ان میں وہ آدمی نہیں تھے جن کی شکلیں اسے خواب میں دکھائی گئی تھی۔ سلطان نے اکابر شہر سے پوچھا، کوئی ایسا شخص تو باقی نہیں رہا جو کسی وجہ سے دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ اہل مدینہ میں تو کوئی شخص ایسا نہیں رہا جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو، البتہ 2 خدا ترس مغربی زائر جو مدت سے یہاں مقیم ہیں وہ نہیں آئے۔ یہ دونوں بزرگ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اگر کچھ وقت بچتا ہے تو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اس کے سوا وہ کسی سے نہیں ملتے۔ سلطان نے حکم دیا، ان دونوں کو بھی ضرور یہاں لاؤ۔ جب وہ دونوں سلطان کے سامنے حاضر کیے گئے تو اس نے ایک نظر میں پہچان لیا کہ یہ وہی 2 آدمی ہیں جو اسے خواب میں دکھائے گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر سلطان کا خون کھول اٹھا، لیکن تحقیق حال ضروری تھی کیونکہ ان کا لباس زاہدانہ اور شکل و صورت مومنوں کی تھی۔ سلطان نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ روضہ اقدس کے قریب ایک مکان کرائے پر لے رکھا ہے اور اسی میں ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ سلطان نے انہیں وہیں اپنے آدمیوں کی نگرانی میں چھوڑا اور خود اکابر شہر کے ہمراہ اس مکان میں جا پہنچا۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں نہایت مختصر سامان مکینوں کی زاہدانہ زندگی کی شہادت دے رہا تھا۔ اہل شہر ان دونوں کی تعریف میں قصیدے پڑھ رہے تھے اور بظاہر کوئی چیز قابل اعتراض نہیں نظر آتی تھی، لیکن سلطان کا دل مطمئن نہیں تھا۔ دوستو، اس نے مکان کا فرش ٹھوک بجا کر دیکھنا شروع کیا۔ یکایک سلطان کو ایک چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔
चटाई हटाकर देखा तो एक चौड़ी सील थी। उसे सरकाया गया तो एक खौफनाक इंकिशाफ हुआ। ये एक सुरंग थी जो रोज़े अक़दस की तरफ जाती थी। सुल्तान सारा मामला आनन फानन समझ गया। सादा मिजाज अहले मदीना भी इन भेड़नुमा भेड़ियों की ये हरकत देखकर शशदर रह गए। सुल्तान अब कहरो जलाल की मुजस्सम तस्वीर बन गया और उसने दोनों मलूनों को पाए जंजीर करके अपने सामने लाने का हुक्म दिया। जब वो सुल्तान के सामने पेश हुए तो उसने उनसे निहायत गजबनाक लहजे में मुखातिब होकर पूछा, सच सच बताओ तुम कौन हो और इस नापाक हरकत से तुम्हारा क्या मकसद है? दोनों मलूनों ने निहायत बेशर्मी और डिठाई से जवाब दिया, ए बादशाह, हम निसरानी हैं। बाज रवायतों में है कि ये दोनों यहूदी थे और अपनी कौम की तरफ से तुम्हारे पैगंबर की लाश चुराने पर मामूर हुए थे। नाउजुबिल्लाह। हमारे नजदीक इससे बढ़कर और कोई कार्य सवाब नहीं है, लेकिन अफसोस कि उस वक्त जब हमारा काम बहुत थोड़ा बाकी रह गया था तुमने हमें गिरफ्तार कर लिया। एक रिवायत में यह है कि यह सुरंग हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जस्दे मुबारक तक पहुंच चुकी थी, यहाँ तक कि उनका एक पाँव नंगा हो गया था। सुल्तान का पैमाने सब्र लबरेज हो गया और सुल्तान ने तलवार खींचकर इन दोनों बदबख्तों की गर्दनें उड़ा दी और इनकी लाशें भड़कती हुई आग के अलाव में डलवा दी। ये काम अंजाम देकर सुल्तान पर रकत तारी हो गया और वो मदीना मुनव्वरा की गलियों में रोता हुआ घूमता और कहता, ज़हे नसीब के इस खिदमत के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गुलाम का इंतखाब फरमाया। जब जरा करार आया तो सुल्तान ने हुक्म दिया कि रोज़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द एक गहरी खंदक खोदी जाए और उसे पिघले हुए शीशे से पाट दिया जाए। सुल्तान के हुक्म के तामील में रोज़े अथर के चारों तरफ इतनी गहरी खंदक खोदी गई कि जमीन से पानी निकल आया। इसके बाद उसमें शीशा भर दिया गया ताकि जमाने की दस्तरस से हर तरह महफूज रहे। ये शीशे की दीवार रोज़े अक़दस के गिर्द आज तक मौजूद है और इंशाअल्लाह अबद तक कायम रहेगी। आज भी अहले मदीना सुल्तान नूरुद्दीन का नाम निहायत मोहब्बत और एहतराम से लेते हैं और इनका शुमार नफूस क़दसी में करते हैं, जिन पर सैयदुल बशर ने खुद एतमाद का इजहार फरमाया और उनके मुहिब्बे रसूल होने की तस्दीक फरमाई। यह रुतबा बुलंद मिला जिसको भी मिल गया। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो करें। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपने भाई अयास खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।